آج کا ہمارا موضوع پارسی امیر کیوں ہیں۔ ایران کا پرانا نام پرشیا تھا اور وہاں رہنے والے انسانوں کو پرشین کہتے تھے۔ یہی پرشین لفظ بعد ازاں پارسی میں تبدیل ہو گیا۔ ایران کا سرکاری مذہب اس وقت زرتشت مذہب کہلاتا تھا۔ اس مذہب کے پیروکار کو زرتشی کہتے تھے۔ انہیں بر صغیر میں مجوسی کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ بعض کتابوں میں انہیں آتش پرست بھی کہا گیا ہے۔ انگلش میں انہیں زوروسٹرین کہتے ہیں کیونکہ جس کو یہ نبی مانتے ہیں اس کا انگلش نام زوروسٹر ہے۔ زرتشت مذہب دنیا کے پرانے مذاہب میں سے ایک مذہب ہے۔ پارسی نوروز کے نام سے 21 مارچ کو سالانہ تہوار مناتے ہیں۔ زرتشت کے ماننے والوں کے مختصراً عقائد کچھ یوں ہیں۔ ایک خدا کو مانتے ہیں۔ زرتشت بائی برتھ ہوتا ہے۔ کوئی دوسرا شخص جو کہ پیدائشی زرتشی نہیں زرتش مذہب اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 3، فائنل ججمنٹ ڈے پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 4، جنت اور دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 5، عبادات کے 5 اوقات ان کے مقرر ہیں۔ نمبر 6، شادی یہ بہن سے بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، عبادات کے دوران آگ کا استعمال لازمی کرتے ہیں۔ نمبر 8، پانی، زمین، آگ اور ہوا کو مقدس مانتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچانا حرام سمجھتے ہیں۔ نمبر 9، عبادت کے لیے فائر ٹیمپل کا استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ عبادت گھر میں ہی کر لیتے ہیں۔ نمبر 10، ڈسپوزل آف ڈیڈ باڈی کے لیے یہ ٹاور آف سائلنس کا استعمال کرتے ہیں یا پھر اپنی عبادت گاہ کے اوپر لاش رکھ دیتے ہیں جسے پرندے کھا جاتے ہیں۔ لیکن اب ایران، پاکستان اور انڈیا میں انہوں نے دفن کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ نمبر 11، ان کی مقدس کتاب اوستا جسے استاق یا افستاق بھی کہتے ہیں، دین زرتشی کے مطابق زرتشت پر نازل ہوئی تھی۔ زرتشت مذہب کا زمانہ 2200 قبل مسیح سے 2400 قبل مسیح کے درمیان کا ہے۔ نمبر 12، انبیاء پر ایمان، ایک خدا پر ایمان، وحی، فرشتے، دنیا کا خاتمہ، حساب کتاب کا دن، موت کے بعد زندگی، شیطان کا تصور، جنات کا تصور، 10% لازمی خیرات، دنیا کے خاتمے کے قریب ساوش یانت قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پارسیوں کا دعویٰ ہے کہ یہودی مذہب ہم سے متاثر ہے کیونکہ یہودی بھی بائی برتھ ہوتا ہے ہماری طرح۔ وہ بھی انبیاء پر ایمان، ایک خدا پر ایمان، وحی، فرشتے، دنیا کا خاتمہ، حساب کتاب کا دن، موت کے بعد زندگی، شیطان کا تصور، جنات کا تصور، عبادات کا تصور وغیرہ وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ یہودی کہتے ہیں کہ پارسیوں نے ہمیں کاپی کیا ہے۔ زرتشت مذہب اور اس کی کتاب اوستا پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ الہامی کتاب نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں بھی تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ پوری دنیا میں ان کی آبادی 2 لاکھ کے قریب ہے۔ انڈیا میں پارسی آبادی 70,000، ایران میں 25,000، عراق میں 15,000، امریکہ میں 15,000، جبکہ پاکستان میں ان کی آبادی 1,500 کے قریب ہے۔ لیکن پوری دنیا میں یہ پھیلے ہوئے ہیں اور ہر خوشحال ملک میں ان کا کوئی نہ کوئی نمائندہ ہے۔ اکثریت پارسی سرکاری نوکری نہیں کرتے ہیں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر کے دور میں ایران کو فتح کیا گیا۔ حضرت عمر کا دور حکومت 633 to 654 عیسوی رہا۔ ایران اس وقت دنیا کی ایک سپر پاور تھی۔ ایران کے عوام نے کبھی بھی غلامی قبول نہیں کی، لہٰذا ایران کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا، لیکن بعد ازاں شیعہ مسلک اختیار کیا۔ شیعہ مسلم حضرت عمر کو اس طرح پسند نہیں کرتے جیسا کہ حنفی مسلک مسلمان پسند کرتے ہیں۔ کٹر پارسی ایران کو چھوڑ کے انڈیا اور دوسرے ممالک میں چلے گئے۔ پارسیوں کی اپنی لکھی کتاب قصہ سنجان کے مطابق پارسی سب سے پہلے صوبہ گجرات میں پہنچے۔ یہاں ہندو راجا جڑی رانا کی حکومت تھی۔ ہندو راجا نے پارسیوں پر کچھ شرائط نافذ کی جنہیں پارسی مذہب کے ماننے والوں نے قبول کر لیا۔ ان میں پہلی شرط یہ تھی کہ آپ ایرانی زبان کی بجائے گجراتی زبان استعمال کریں گے۔ پارسیوں کی عورتیں اور مرد گجراتی لباس پہنیں گے۔
پارسی مرد اسلحہ لے کر نہیں گھومیں گے۔ تقریباً 900 ایئرز یہ زراعت سے منسلک رہے۔ انہوں نے ہندوؤں کی رسم و رواج کا بھی خیال رکھا اور بعد جب مسلمان قابض ہوئے تو ان کی تہذیب کو بھی اپنایا۔ 1600 میں کوئین الزبتھ I نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی اور یہ کمپنی سورت نگر جو کہ صوبہ گجرات کا ایک شہر ہے اس میں تجارت کی غرض سے داخل ہوئی۔ تجارت کو کامیاب کرنے کے لیے کچھ مقامی وفاداروں کی ضرورت تھی۔ پارسیوں نے وفاداری کا یقین دلایا اور ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ ملازمت کے دوران پارسیوں نے انگریزوں کو اعتماد میں لیا اور ترقی کر کے انہوں نے بروکر کی صورت اختیار کر لی۔ اس کے بعد وہ ٹریڈر بھی بن گئے۔ انگریز سمجھتے تھے کہ ہندو اور مسلمان قابل اعتبار نہیں کیونکہ وہ خود کو انڈیا کا وارث اور حکمران سمجھتے ہیں، جبکہ ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے بھیس میں انڈیا پر قبضہ کرنے آئی تھی۔ پارسیوں کے ذریعے سے انہوں نے چائنا سے سلک کا کپڑا اور چائے کی امپورٹ کی اور یورپ بھیجی۔ بدلے میں انہوں نے چائنا کو افیون پر لگا دیا۔ چائنا کے لوگوں کو افیمی بنانے میں پارسیوں نے مین کردار ادا کیا۔ ریشمی کپڑا اور چائے یورپ بھیج کر، افیم چائنا بھیج کر ایسٹ انڈیا کمپنی نے بہت سا پیسہ کمایا۔ اس طرح پارسی بھی امیر ترین شہری بن گئے۔ جین مت کے لوگوں نے بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی مدد کی، وہ بھی اس وقت دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ہیں۔ جو اڈانی گروپ ہے وہ جین مت سے تعلق رکھتے ہیں۔ گروپ لیڈر کا نام گوتم اڈانی ہے جس کا شمار دنیا کے 5 امیر ترین افراد میں سے ہوتا ہے۔ چائنا نے آزاد ہونے کے بعد افیم پر پابندی لگا دی، لیکن اس وقت تک یہ پارسی مختلف انڈسٹری میں داخل ہو چکے تھے۔ پارسیوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے 1600 عیسوی سے لے کر 1874 تک ان کے لیے ہر قسم کا کردار ادا کیا۔ بعد ان کی ملٹی نیشنل کمپنیوں اور حکومت برطانیہ کے لیے بھی ہر قسم کا کام وفاداری کے ساتھ انجام دیا۔ انگریز کا کلچر بھی اپنایا اور انڈیا میں پہلی جو انڈین شہریوں پر مشتمل کرکٹ ٹیم بنی اس میں اکثریت پارسیوں کی تھی۔ قائد اعظم کی دوسری بیوی رتن بائی جناح، جسے رتی جناح کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، جس سے عشق قائد اعظم نے کرنے کے بعد شادی کی، وہ پارسی تھی اور ٹاٹا فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ بادشاہ قائد اعظم کی بیٹی دینا نے نیول واڈیا سے شادی کی، یہ بھی پارسی تھا۔ دینا کے 2 بچے ہیں، بیٹے کا نام نسلی واڈیا اور بیٹی کا نام ڈائنا این واڈیا ہے۔ یہ دونوں پارسی ہیں اور انڈیا میں رہتے ہیں۔ ان کا شمار امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ اندرا گاندھی نے جس سے محبت کی اور پھر شادی کی اس کا نام فیروز گاندھی تھا۔ فیروز گاندھی بھی پارسی فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا تعلق صحافت اور سیاست سے تھا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا انگریز نے پلاننگ کے ساتھ رتی کا عشق قائد اعظم محمد علی جناح سے کروایا اور فیروز گاندھی کا عشق اندرا گاندھی سے؟ یہ اب تک ایک بہت بڑی پہیلی ہے۔ 20 نوٹیبل پارسیز آف انڈیا۔ سیریل نمبر، نیم، کنٹریبیوشن۔ نمبر 1 ارد شیر گوڈریج، انڈسٹریلسٹ اینڈ فاؤنڈر آف گوڈریج گروپ۔ نمبر 2 بائیرام جی جی بھائی، ہی واز اے فاؤنڈر آف بی جے میڈیکل کالج۔ نمبر 3 سر دوراب جی ٹاٹا، دی فاؤنڈر آف ٹاٹا اسٹیل۔ نمبر 4 ہومی جہانگیر بھابھا، دی فادر آف انڈیاز نیوکلیئر پروگرام اینڈ دی فرسٹ چیئرمین آف انڈین اٹامک انرجی کمیشن۔ نمبر 5 جمشید جی ٹاٹا، انڈسٹریلسٹ اینڈ فاؤنڈر آف دی ٹاٹا گروپ آف کمپنی۔ نمبر 6 رتن ٹاٹا، انڈسٹریلسٹ اینڈ چیئرمین ایمریٹس آف ٹاٹا سنز۔ نمبر 7 ارونا ایرانی، بالی ووڈ ایکٹریس اینڈ ڈانسر۔ نمبر 8 ڈائنا ایڈولجی، شی از فرسٹ انڈین وومینز کرکٹ ٹیم کیپٹن۔ نمبر 9 فرخ بلسرانا، لیجنڈری راک سنگر۔ نمبر 10 ہمائی وی یاراوالا، انڈین فرسٹ وومن فوٹو جرنلسٹ۔ نمبر 11 بی پی واڈیا، پائنیئر آف دا ورکرز یونین آف انڈیا۔ نمبر 12 دادا بھائی نوروجی، اکانومسٹ اینڈ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز۔ نمبر 13 سر فیروز شاہ مہتا، کو فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ آف انڈین نیشنل کانگریس۔ نمبر 14 کے خسرو ڈی ایرانی، فارمر
protege of Albert Einstein. Number 15, Dr. Homi Nasrwanji Sethna, India first nuclear scientist, explosive device. Number 16, Feroz Gandhi, the husband of Indira Gandhi and the publisher of National Herald. Number 17, J.R.D. Tata, industrialist and founder of Air India. Number 2, owner of India's first commercial airline. Number 18, Paulonji Mistry, construction tycoon of India. Number 19, Deen Shah Manakji, founded the first textile factory in India. Number 20, Dr. Cyrus Poonawalla, industrialist and founder of Serum Institute of India. 8 notable Parsis of Pakistan. Number 1, Ardh Kausi, businessman, famous columnist and social activities. Number 2, Durab Patel, judge of Supreme Court. Number 3, Deen Shahji Awari, owner of Awari Hotel, the famous chain of hotels and member of Pakistan Stock Exchange. یہ پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں آواری فیملی شامل ہے. نمبر 4, جمشید مارکر, ڈپلومیٹ, پاکستانی لانگسٹ اسٹے ہولڈر, امبیسڈر ٹو UNO, جس کا نام گینیز بک آف میں بھی شامل ہے اور جس کا لانگسٹ اسٹے ہے دنیا میں UNO میں ایز اے امبیسڈر. نمبر 5, منوچر بھنڈارا, اونر آف مری بریوری, دی فیمس بیوریج کمپنی آف پاکستان. یہ 1860 میں قائم ہوئی. یہ الکوہلک اور نان الکوہلک بیوریجز کا کام کرتی ہے اور یہ پاکستان کے امیر ترین افراد میں سے ایک بھنڈارا خاندان ہے. نمبر 6, نادیہ مستری, انٹرنیشنل ڈریس ڈیزائنر. نمبر 7, جام شیر مہتا, فرسٹ میئر آف کراچی. نمبر 8, جمی انجینئر, انٹرنیشنل فائن آرٹ ایکسپرٹ. مسلمانوں اور ہندو غداروں نے غداری کے سلسلہ میں جگیریں لی جبکہ پارسیوں نے انڈسٹری اور تجارت لی. غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ 900 ایئرز تقریباً پارسیوں نے زراعت کا کام کیا اور ان 900 ایئرز میں آپ کو کوئی بھی بڑی پارسی شخصیت کہیں بھی نظر نہیں آتی. جب انگریز بر صغیر میں داخل ہوئے تو انہوں نے ان کے ساتھ مرجر کیا اور ان کی ذہانت منظر عام پر آئی. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے جتنی دیر کوئی قوم غلام رہتی ہے یا غلام محسوس کرتی ہے تو ان کے ذہن بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور ان کی ترقی رک جاتی ہے. پاکستان کی عوام کو بھی ایک حد کے اندر ہر قسم کی آزادی چاہیے. مثال کے طور پر فری تعلیم حاصل کرنے کی آزادی, ہر موضوع پر بولنے کی آزادی, سننے کی آزادی اور سستا انصاف وغیرہ وغیرہ, جس سے ایک عام شہری خود کو ایک اہم پاکستانی سمجھے تاکہ پاکستان بھی ایک ترقی یافتہ ملک بن سکے. Please like, view, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tarak Sir channel. Thank you.